اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک انت العلیم الحکیم وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 16 قوانین ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، دوسرے حصے میں 8 قوانین ہیں ملک کی اصلاح کے لیے، بادشاہ اور رعیت کے درمیان اتفاق اور اتحاد کے لیے، اور تیسرے حصے میں 3 جماعتوں کا بیان ہے: مومنین، منافقین اور اہل کتاب کا۔ کل کے سبق میں ہم نے اس صورت کا ربط، امتیازات، دعویٰ اور خلاصہ پڑھ لیا تھا۔ پہلی آیت بطور تمہید کے تھی، وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب یہاں سے وآتوا الیتامی اموالہم آیت نمبر 2 سے معاشرے کی اصلاح کے لیے پہلا قانون قرآن ذکر کر رہا ہے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ جو یتیم بچے رہ جائے، ان کے والد فوت ہو جائے، تو یتیموں کے مال کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا۔ جب یہ بڑے ہو جائے بلوغت کے بعد، ان کا مال وہ ان کے حوالے کر دو۔ خود بخود معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شر اور فساد معاشرے میں اس لیے پھیلتا ہے کہ جب کسی کو اپنا حق نہ ملے، ہر ایک کو جب حق ملے، کیا ضرورت ہے اس کو فساد کرنے کی، لڑائی کرنے کی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اس کے چچا، اس کے ماموں وغیرہ اس کو حصہ دیتے نہیں ہیں۔ پھر وہی یتیم بڑا ہو کر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں اب ایک ایک سے کیا کروں گا؟ بدلہ لوں گا۔ تو پھر کبھی چچا کو مار رہا ہوتا ہے، کبھی اس پہ عدالت میں کیس چلا رہا ہوتا ہے، کبھی ماموں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے، کبھی چچا زاد بھائی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں اس کے سر پہلے انہوں نے ظلم کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو دنیا تو مکافات عمل ہے نا، پھر جیسے آپ نے کیا ہوگا وہ آپ کے اوپر الٹے گا لازمی۔ تو شر اور فساد پھیل جاتا ہے، معاشرہ سارا کا سارا جو ہے بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب عجیب ہے نا، یہ ہمیشہ جو بات ذکر کرتا ہے نا، جڑ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، جڑ پہ، کہ بنیاد کیا ہے بھائی، فساد کی جڑ کہاں سے فساد پھیلتا ہے۔ اس جڑ کے اوپر جو ہے قرآن ہاتھ رکھتا ہے کہ یہیں سے فساد ختم ہوگا۔ تو معاشرے کے بگاڑ یتیموں سے شروع ہو رہا تھا، یتیموں کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے۔ تو قرآن نے پہلا قانون ہی یتیموں کے حق میں بیان کر دیا۔ یتیموں کو ان کا حق دو، ان کا مال جو ہے وہ بے جا نہ لگاؤ، ان کے حوالے کر دو، بس۔ اب یہ یتیم کے ساتھ جب بلائی کرو گے، بڑے ہو کر یہ معاشرے کی خرابی کا نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح کا سبب بنے گا۔ یہ کہے گا کہ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا جب میں چھوٹا تھا، اب میں لوگوں کے ساتھ اچھا کروں گا کیونکہ انہوں نے میرا خیال رکھا ہے۔ پھر وہ اوروں کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا قانون ہے کہ یتیموں کو ان کا حق جو ہے وہ دو، معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ فرمایا وآتوا الیتامی اموالہم، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال۔ اب یہاں اعتراض آتا ہے کہ قرآن کہتے ہیں وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ حالانکہ اس سے پہلے، اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 5 ذرا دیکھیں، آیت نمبر 5 اسی صورت میں اسی صفحے پہ ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، نہ دو بے وقوفوں کو ان کا مال۔
بیوقوفوں کو ان کا مال نہ دو. کیا مطلب؟ یعنی بچہ جب بالغ نہ ہونا تو یہ بیوقوف ہوتا ہے نا, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ مال کیسے سنبھالنا ہے, اس کو کس جگہ پہ لگانا ہے, اس کے اوپر میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ ناسمجھ ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس کے حوالے کر دیا مال, وہ فوراً یا جوئے پہ اڑا دے گا, یا ویڈیو گیم پہ اڑا دے گا, دوستوں پہ اڑا دے گا. وہ کیا کرے گا؟ مال کو ضائع کر دے گا. تو وہاں تو قرآن کہتا ہے کہ ناسمجھوں کو مال نہ دو, اور یہاں قرآن کہتا ہے وَآتُوا الْیَتَامَ, یتیموں کو ان کا مال دے دو. اعتراضات ہیں نا, تضاد آ رہا ہے دونوں آیات کا. تو جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں یہ جو یتامہ قرآن ذکر کرتا ہے نا, تو یہ ترحم کے لیے قرآن ذکر کرتا ہے, اور یہ ماکانہ کے حساب سے قرآن ذکر کرتا ہے کہ پہلے یتیم تھا نا, اب جب بالغ ہو گیا اب یتیم نہیں رہا. جب بالغ ہو گیا, بلوغت کے بعد اس کا مال اس کے کیا کر دو؟ حوالے کر دو. یہ ترحم کے لیے کبھی کبھی قرآن کہتے ہیں, ورنہ قرآن سورہ حجرات میں کیا ذکر کرتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, خبردار کسی کو برے نام سے نہ پکارو, برے نام سے نہ پکارو. اب سورہ عبس میں جائیں تو سورہ عبس کیا کہتے ہیں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, آپ نے منہ پھیر لیا, ماتھے کے اوپر بل لے آئے. ان جاءہ الاعمی, جب آیا آپ کے پاس اندھا, نابینا آیا. اب دیکھیں وہاں قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. اور یہاں قرآن خود کہتے ہیں ان جاءہ الاعمی, جب آپ کے پاس نابینا آیا, اندھا آیا. تو یہ کیوں قرآن نے ذکر کیا؟ تو اب اس کا بھی جواب یہی ہے کہ وہاں جو قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, یہ برائی کے لیے, حسد کی وجہ سے, کینے کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے کبھی کسی کو الٹا نام نہ لو. اور سورہ عبس میں جو اللہ فرماتے ہیں ان جاءہ الاعمی, تو یہ ترحم کے لیے ہے. ویسے کسی کو کون اندھے, اس کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے نا غصہ, تعارف کے طور پہ کوئی بھائی یہ اندھا ہے میرا دوست ہے, تو اس کو غصہ آتا ہے. لیکن اگر کسی جگہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو, تو آپ اس وقت کہیں نا کہ یار کیوں اس کو مار رہے ہو, یار تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اندھا ہے. اب یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو رہا تھا کہ یہ آدمی میری طرفداری کر رہا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر یہ جو آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو, کیوں اس کے ساتھ ایسے کرتے ہو, یہ تو اندھا ہے. یہ ترحم کے لیے وہ کہتے ہیں بھائی اس کے اوپر رحم کرو, یار اس کے حال پر رحم کرو. تو یہاں پر یہ جو قرآن کہتا ہے نا وَآتُوا الْیَتَامَ أَمْوَالَهُمْ, یہ ترحم کے لیے قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے, یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو اور اس کا والد کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے. انسانوں میں, ٹھیک ہے, انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کے والد فوت ہو جائے اور وہ نابالغ ہو. جب بالغ ہو جائے گا اب یتیم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, اب یتیم نہیں ہوگا, بس یتیمی اس کی ختم ہو گئی. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں بھی یتیم ہوں, بڑا آدمی ہوتا ہے میں بھی یتیم ہوں. کیوں کہتے ہیں میرے ابو فوت ہوئے ہیں جی, امی ابو میرے نہیں ہے. بھائی آپ یتیم نہیں ہے, بلوغت کے بعد یتیمی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. تو انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے کہ نابالغ اور والد فوت ہو جائے. جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے. ٹھیک ہے نا, جانوروں میں یتیم وہ کہلاتا ہے جس کی ماں کیا ہو جائے؟ مر جائے. اس لیے کہ جانوروں میں باپ کا کوئی پتہ نہیں لیکن والدہ کا پتہ ہوتا ہے, ماں کا اس کا پتہ ہوتا ہے. اور انسانوں میں یہ ہے کہ اس کے والد سے اس کی پہچان ہوتی ہے. والد اس کا کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے. مائیں کئی بھی ہو سکتی ہے, 2 بھی ہو سکتی ہے, 3 بھی ہو سکتی ہے, 4 بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک والدہ فوت ہو جائے تو دوسری بھی اس کی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی ماں ہی ہوتی ہے. جب والد اس کے ساتھ جمع کر لیا بس وہ اس کی کیا ہو گئی؟ ماں ہو گئی. ٹھیک ہے نا. یہ پچھلے دنوں میں ایک جگہ گیا تو ایک ساتھی تھا, اس کے والد, میں نے پوچھا یار والدہ, کہتے والدہ فوت ہو گئی. تو وہ کہتا ہم ابھی والد کے لیے دوسرا رشتہ دیکھ رہے ہیں. تو دوسرے نے کہا یار یہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ اپنے ان کے لیے نہیں دیکھتے, والد صاحب کے لیے. والد کو کوئی چاہت نہیں ہے, والد کو شادی کی چاہت نہیں, ہم اپنے لیے کرتے ہیں, اپنے خوشی کے لیے اور اپنی نیکی کے لیے. ہماری والدہ نہیں, ہم اس کو دوسری کر کے دیں گے, وہ ہماری کیا ہوگی؟ والدہ ہوگی نا, ہم اس کی خدمت کریں گے.
ہم وہ میرے لیے دعا کریں گے، ہماری والدہ ہوگی، ابھی ہماری والدہ نہیں ہے. ہاں تو نیک جب اولاد ہوتی وہ پھر ایسی سوچتی ہے. دیکھو ہاں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، کتنی بہترین سوچ. کہتے ہیں والد کے لیے نہیں اپنے لیے کرتے ہیں، ہماری والدہ نہیں ہے، تاکہ ہماری والدہ ہو وہ ہمیں دعائیں دیتی رہے، ہم اس کی خدمت کریں. ہاں تو بہرحال فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کا مال، یعنی بلوغت کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے. تو جو سابقہ یتیم تھے، پہلے یتیم تھے، اب ان کا مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو ناپاک کو پاک کے بدلے میں. کیا مطلب؟ تمہارا مال پاک ہے، اگر تم یتیم کو مال نہیں دو گے، اس کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر دو گے، تو اپنا پاک مال بھی کیا کر دیا تم نے؟ ناپاک کر دیا. کیوں اپنے پاک مال کو جو ہے خراب کرتے ہو؟ اب قرآن کہتا ہے یتیموں کا مال نہیں کھانا، اور آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، تو لوگوں نے ہمیں مشہور کر دیا اور بدنام کیا. کہتے جی یہ اشاعت والے نے، یہ تو خیرات ہی نہیں مانتے. جی ہاں یہ خیرات ہی نہیں مانتے. کس نے آپ کو منع کیا خیرات سے؟ ہم یہ کہتے کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا، یتیم کا مال. خیرات اپنی جیب سے کرو نا، کیوں نہیں کرتے اپنی جیب سے؟ اپنی جیب سے 10-12 دے کے پکاؤ نا، اپنی جیب سے کوئی بھی نہیں کرتا. یتیم کا جو مال پڑا ہوا ہوتا ہے وہ لے کر اس کے سودا لے کر آتے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے، بھئی ہم اس کے پیچھے خیرات کر رہے ہیں. یاد رکھے مال جیسے ہی آدمی کی روح نکل گئی جسم سے، اب یہ جو مال ہے نا، مال یہ مال اس کا نہیں ہے، یہ اس کے تمام ورثاء کا ہے. 10 روپے بھی ہے نا، وہ 10 روپے کسی کو اجازت نہیں ہاتھ لگانے کی، کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا اس کو. اب یہ 10 روپیہ مسجد میں بھی نہیں لگا سکتے جب تک یہ تقسیم نہیں ہوں گے. پہلے اس کی تقسیم ہوگی، ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ملے گا، بیٹی کو علیحدہ، بیٹے کو علیحدہ، بیوی کو علیحدہ. پھر اس کے بعد جب تقسیم ہو جائے، اب اگر کوئی کرنا چاہتے ہے کرے نا، اپنے اپنے حصے میں سے کیا کرے؟ خرچ کرے. اور اگر اس کے بچے نابالغ ہیں، جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گے اس کے مال کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، کوئی اس کو نہیں استعمال کر سکتا. اس کو بالکل علیحدہ رکھا جائے گا. جب وہ بالغ ہوں گے پھر ان کو کہا یہ لو جی، یہ آپ کے والد کے پیسے رہ گئے تو یہ فلاں چیز یہ آپ کی ہو گئی، اب آپ کی مرضی ہے، جو اس کو کرنا ہے کرو. ہم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. ایک طرح اس کے والد اسے چھین لیا گیا، وہ فوت ہو جاتے ہیں، دوسری طرح ہم جو اس کا مال ہوتا ہے وہ بھی جو ہے سارے کا سارا لوٹ لیتے ہیں. ہاں جی، خیرات کے نام پر. پتہ نہیں یہ خیرات لوگوں نے نکالا کہاں سے. قرآن اور حدیث میں ہم نے تو کسی جگہ یہ نہیں پڑھا ہے کہ کسی صحابی کے والد فوت ہو گئے اور پھر اس نے دیگے بنائی، روٹی بنائی اور صحابہ کو کیا کہا باقی ہو کہ بھئی آؤ میں نے والد صاحب کے لیے کیا ہے؟ خیرات کی. ہم نے تو یہ کسی جگہ نہیں دیکھا یار، کسی کتاب میں ہم نے یہ نہیں پڑھا. خیرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیرات فوت شدہ آدمی کو خیر پہنچانا. فوت شدہ آدمی کو کیا کرنا؟ خیر پہنچانا، یعنی نیکی پہنچانا. ایصال ثواب کے ہم قائل ہیں، یہ نہیں کہ ہم قائل نہیں ہیں، لیکن یہ جو مروجہ خیرات ہیں اس کے ہم خلاف ہیں، اس کے خلاف ہیں. ایک تو یہ کہ یہ یتیموں کے مال سے ہوتا ہے، اور یتیم کے مال کو ہاتھ لگانا، وہ کھانا حرام ہے، بالکل حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں، یہ حلال ہی نہیں ہے خیرات. علماء بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جناب، کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، پوچھتے بھی نہیں یہ کہاں سے کیا ہے، حلال مال سے کیا، حرام سے. یتیم کا مال تھا یہ اپنے سے کیا، پوچھتے بھی نہیں ہے، اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دعا بھی وہی کروا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، دعا کروانے والوں کو یہ تمیز نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو عوام سے کیا گلہ، عوام کیا کرے گی بیچارے. ہاں جی، ان سے تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے. پھر ایصال ثواب کے ہم قائل ہے، لیکن یہ جو خیرات ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ حلال ہی نہیں ہوتا اس لیے کہ یتیموں کا مال ہے، دوسرا یہ کہ یہ سنت کے بالکل خلاف ہے. سنت یہ ہے، بخاری میں آتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے. نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو. جعفر کے گھر والوں کے لیے کیا کرو؟ کھانے کا بندوبست کرو، اس لیے کہ غم نے ان کو کھانے سے بے غم کر دیا، بے خبر کر دیا ہے، غافل کر دیا. تو یہاں تو حدیث کا حکم کیا ہے
کہ رشتہ دار اور قریبی پڑوسی کیا کریں گے؟ میت والے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں گے۔ یہاں تو الٹا نظام ہے، ابھی اعلان بھی نہیں ہوا ہوتا کہ بیچارے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو دیگوں کی فکر پڑی ہوتی ہے، بھائی کتنی دیگیں بنائیں گے اور کہاں سے بنوائیں گے اور اس میں کیا کچھ ڈالیں گے، چاولوں کے اندر مرغی ڈالیں گے یا کیا کریں گے۔ یہ سراسر احادیث کے خلاف ہے۔ 3 دن تک میت کے گھر میں کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ 3 دن گزر گئے پھر جو مرضی ہے وہ کرے، 3 دن تک نہیں۔ 3 دن تک اہل محلہ اس گھر والوں کو کیا کریں گے؟ کھلائیں گے، لے کر آئیں گے اور ان کے گھر دیں گے۔ کتنا زبردست ہمارا مذہب ہے، کتنا زبردست طریقہ ہے، لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے نا۔ ہم دوسروں سے کھانے کے عادی ہے، خود کھلانے کے عادی نہیں ہے۔ ادھر بیچارے کی فوتگی ہوتی ہے، اتنا خرچہ شادی پہ نہیں ہوتا جتنا کہ غمی کے اوپر اس کو بیچارے کا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کئی ہمارے دوست خود مجھے بتاتے ہیں 3 لاکھ روپے میرے لگ گیا جی، 2.5 لاکھ روپے لگ۔ کس چیز پر؟ فوتگی پر، فوتگی پر 2-2.5 لاکھ روپیہ لگ گیا۔ شادی سے زیادہ اس کے اندر رسومات وغیرہ ہوتے ہیں، بدعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سنت کے بالکل خلاف ہے یہ خیرات۔ ہاں ایصال ثواب کے ہم قائل ہے، اس تک نیکی پہنچانی ہے نا، بس کلمہ پڑھو۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھنا، حدیث میں آتا ہے نا 1 لاکھ نیکیاں، اور دوسرے بات میں آتا ہے 20 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے۔ کلمہ پڑھو، کہو یا اللہ اس کا ثواب اس تک پہنچا دے۔ 2 رکعت نوافل پڑھو اور کہو یا اللہ اس کا ثواب اس تک پہنچا دے۔ درود شریف پڑھو، کہو یا اللہ اس کا ثواب وہاں تک پہنچا دے۔ لیکن ہم لوگ یہ والی نیکیوں کے عادی نہیں ہے نا، ہم لوگ کھانے پینے میٹھی میٹھی سنتوں کے عادی ہے۔ ہر آدمی بیان کرتا ہے میٹھی میٹھی سنتے، کڑوی کوئی بھی نہیں بیان کرتا۔ او جی کھانا جو ہے دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اور اپنے سامنے سے کھانا بھی سنت ہے، اور کھانے کے بعد پھر میٹھی چیز کھانا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک سنت اور بھی بیان کرو نا، کہ جو آدمی فوت ہو جائے نا اور اس کے اوپر قرض ہو تو قرض ادا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ بھی بیان کرو نا، یہ کیوں نہیں بیان کرتے آگے؟ اس کے اوپر کسی کا قرض تو آؤ مجھے بتاؤ میں ادا کر دوں، یہ بھی تو سنت ہے نا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی قرض ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے کوئی؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگ جنازہ پڑھ لو، میں قرضدار کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اس لیے کہ یہ لوگوں کا حق ساتھ لے کر گیا ہے۔ اللہ حق اپنا حق معاف کر دیتا ہے، کسی کا حق نہیں معاف کرتا۔ شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا قطرہ خون کا زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کی ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے، الا دین، سوائے قرض کے۔ شہید کے لیے قرض بھی معاف نہیں ہوتا، باقی ہر گناہ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگوں کا حق ہے، یہ کوئی ساتھ لے کر چلا گیا نا، یہ بڑا بھاری بوجھ ہے، جب تک یہ ادا نہیں ہوگا یہ لٹکا رہے گا وہاں، جنت میں جا نہیں سکتا یہ آدمی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا اس کا جنازہ۔ کچھ عرصے بعد پھر ایک جنازہ آیا، اب اسلام امیر ہو چکا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نہ کچھ مال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے اوپر قرض ہے؟ صحابہ نے کہا جی قرض ہے۔ فرمایا کوئی وارث ہے، کوئی ذمہ داری لیتا ہے اس کے قرض کی؟ کسی نے کچھ نہیں بولا، خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رکھ دو جنازہ، اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں محمد اس کا قرض کیا کروں گا؟ ادا کروں گا، اور آج کے بعد جو بھی ایسا آدمی فوت ہو جائے جس کا ادائیگی والا کوئی بھی نہ ہونا مجھے بتایا کرے، بس میں محمد اس کا قرض ادا کر دیا کروں گا۔ اب یہ بھی تو سنت ہے نا، یہ سنت کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہاں تو کڑوی کڑوی نہیں بیان کریں گے، جس میں ہمارا اپنا نقصان ہو، جس میں ہمارا اپنا فائدہ ہو وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو یتیموں کا مال کھانا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس تک نیکی پہنچانی ہے تو ٹھیک ہے، یہ خیرات وغیرہ ہم کرتے، یہ کوئی نیکی کا کام ایک دفعہ آپ نے کر دیا، لوگوں نے کہا کہ بس ختم ہو گئی۔ آپ اگر خیرات کرتے ہیں اس کا مال ایسی جگہ پر لگائے کہ آپ کو پتہ ہو اور رب کو پتہ ہو، اللہ کو پتہ ہو کہ اس نے مال کہاں لگایا ہے، بس۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے 10 لوگ ہوں گے، 10 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے،
کہ اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک وہ خوش نصیب بھی ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں مال دیا ہوگا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا چیز لگائی۔ یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا۔ تو آپ نے کسی اہل رشتہ دار کے لیے، میت کے لیے کرنا ہی ہے خیرات، تو اس طریقے پہ کرے جو شریعت نے بتایا ہے۔ مسجد کے اوپر لگائے، قیامت تک اس کو اجر ملتا رہے گا۔ طالب علم اس کو کتاب لے کر دے دے، اس کتاب سے اس نے علم حاصل کر لیے، وہ عالم بن گیا، بس آپ کی آخرت بن گئی، اور جس کے لیے آپ نے خرید اس کی بھی آخرت بن گئی۔ اس لیے کہ یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ بات کسی کے سامنے بیان کرے گا، وہ کسی کے سامنے کرے گا، وہ کسی قیامت تک چلتا رہے گا۔ قرآن مجید لے کر وہاں رکھ دے، جو آدمی قرآن پڑھے گا، دیکھے گا، اس سے علم حاصل کرے گا، بس اس کو ثواب بھی ملتا ہی رہے گا، ہمیشہ ملتا رہے گا۔ پڑھنے والے کو بعد میں ملے گا، جس نے لے کر دیا اس کو پہلے ثواب ملے گا۔ یہ نیکی کے کام ہے، یہ ثواب کے کام ہے۔ یہ لوگوں کو بتانے چاہیے بھائی اصل خیرات یہ والے ہیں۔ راستہ نہیں بنا ہوا، راستہ بنا دو، یہ صدقہ جاری ہے۔ پانی کا بندوبست کر دو کسی جگہ پر۔ پچھلے دن میں نے بھائی کو بتایا، عبدالحمید بھائی کو، میں نے کہا مسجد میں یار ٹینکی ایک اور لگانی ہے، تو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے لگا دی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ جاری ہے۔ جو آدمی اس کے ساتھ وضو کرے گا، پانی پیے گا، اس وضو سے وہ تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، بس یہ قیامت تک یہ کیا ہو جائے گا؟ صدقہ جاریہ۔ اس آدمی جو مسجد میں آیا، اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی، اس کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، دینے والے کو ثواب مل گیا۔ تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ نیکی کے کام ہے۔ ہم کہتے ہیں خیرات کرو، اس طریقے پہ کرو جو شریعت نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ بیوہ رہتی ہے، جا کے پردے کے اندر کسی کو پتہ ہی نہ ہو، اور اس کو پیسے حوالے کیے، لو بھائی اپنے بچوں کے غذا کا بندوبست کرو، ان کی تعلیم اور تربیت ان سے کرو، یہ خیرات ہوتے ہیں۔ یتیم کی کفالت کرو ان پیسوں سے، طلباء کرام کے اوپر لگا دو، مجاہدین کے اوپر لگاؤ، یہ اصل خیرات ہے۔ لیکن یہ اصل خیرات کے جو راستے وہ ہم نہیں بتاتے۔ ہم کہتے ہیں بس خیرات وہ ہونا کہ جناب مرغ شریف ذبح کرے اور مجھے بلائے، میں جاؤں وہاں پہ دعا کروں اور پھر جناب ہر چیز خود ہضم کروں۔ میں کہتا ہوں ہاں خیرات اس نے کیا ہے، اللہ قبول کرے، بڑا اچھا خیرات تھا۔ لیکن اگر اس نے مجھے کچھ نہیں دیا نا، مجھے نہیں کھلایا، خدا اس نے لاکھوں روپے لگائے ہو، نہیں جی خیرات اس کچھ بھی نہیں کیتا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کیوں؟ مجھے کچھ نہیں دیا نا، مجھے نہیں کھلایا۔ تو لوگوں کو یہ مال، یہ بیچارے بڑے مشکل سے کماتے ہوتے ہیں، خون پسینہ ایک کر کے یہ لوگ مال کماتے ہیں۔ کیوں ان کے مال کو ہم لوگ تباہ کرتے ہیں؟ کیوں صحیح راستہ ان کو نہیں بتاتے؟ صحیح راستہ بتاؤ نا یار، ان سے مال کمایا ہے، لگا رہا ہے تو صحیح جگہ پہ لگائے نا۔ ایسی جگہ اس کا مال لگاؤ کہ قیامت کے دن آپ کو بھی دعائیں دے وہ کہ یار اس نے میرے سر ہمدردی کی ہے، میرا مال اس نے صحیح جگہ لگایا ہے، ایسی جگہ لگایا ہے کہ آج میرے لیے کتنے درجات کا سبب بن گیا، میرے رشتہ داروں کے لیے کتنا اجر کا جو ہے ذریعہ بن گیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ ہم یتیموں کے مال سے منع کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو خیرات ہی نہیں مانتے۔ جی خیرات مانتے ہیں، سنت کے طریقے کے مطابق جو شریعت نے جگہ بتائی ہے وہاں مال لگاؤ، یہ خیرات ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو ان یتیموں کو جو پہلے یتیم تھے اب بڑے ہو گئے، ان کا مال ان کو دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو ناپاک کو پاک کے بدلے میں، پاک کے ساتھ ناپاک کو نہ بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر، اس کا مال اپنے مال سے ملا کر نہ کھاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ ہے گناہ بہت بڑا۔ حوب اس گناہ کو کہتے جو حد درجے کا ہو، اپنے آخری حد تک پہنچا ہوا۔ فرمایا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یتیم کا مال کھانا، یتیم کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ حد درجے کا گناہ ہے۔ کبیر، اللہ جس کو کبیر کہے وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا گناہ ہوگا وہ۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے ساتھ یہ لفظ لگایا اللہ اکبر، اور دوسرا اللہ نے کبیر کا لفظ جو استعمال کیے لگایا ہے وہ یتیم کے مال کے کھانے والا جو گناہ ہے اس کے ساتھ اللہ نے لگایا ہے۔
اس کے علاوہ اسمن عظیمہ ہے لیکن حوبن کبیرہ کسی جگہ پر بھی نہیں. یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یتیم کا مال کتنا خطرناک کام ہے اس کو لگانا. لوگوں نے اس کے طریقے بنائے مختلف، ہاں جی، تیجا کرو، 40واں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو. مختلف طریقوں کے سر ہم لوگ یتیموں کا مال کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہوتے ہیں. عام لوگ تو ہڑپ کر جاتے ہیں نا، قبضہ کر کے، مال چھپا کر، بینک اکاؤنٹ سے نکال کر، یا زمین اپنے نام کر کر فراڈ سے اس طرح کھا جاتے. اور ہم لوگ اس کو مختلف رنگ دے کر کیا کرتے ہیں؟ اس کا مال کھاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں 40واں کرو، کبھی کہتے ہیں جمعرات، 7 جمعراتیں پوری کرو، کبھی کہتے تیجا کرو. اسلام کے اندر یہ تیجا، یہ 40واں، یہ جمعراتیں، یہ برسی، اس کا تصور کسی جگہ نہیں ہے. جب اللہ توفیق دے، کوئی بھی دن ہو، کرو خیرات، صدقہ کرو. دن وغیرہ کی تخصیص نہیں ہے. تخصیص نہیں ہے کہ تم نے دیگی بنانی ہے. 10 روپے کی اللہ نے توفیق دی، وہ 10 روپے کسی جگہ لگا دو. 1 روپیہ کی توفیق ہے نا، وہ 1 روپیہ لگاؤ. تو مختلف طریقے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، اس طرح نہیں کرنا ہے. یہ حوبن کبیرہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. اب یہ دوسرا قانون ہے جی معاشرے کی اصلاح کے لیے. دوسرا قانون یہ ہے کہ جس طرح یتیم کی مال کی حفاظت ضروری ہے نا، اسی طرح یتیم بچیوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. یتیم کے مال کی بھی حفاظت کرو اور اس کی جان کی بھی حفاظت کرو. اگر یتیم بچی ہے، آپ اس نیت سے بیٹے کے لیے رشتہ کرتے ہیں یا اس نیت پہ اپنے لیے رشتہ مانگتے ہیں کہ چلو جی یہ تو یتیم ہے، اس کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں، حق مہر دو یا نہ دو، سونا اس کے لیے بناؤ یا نہ بناؤ، کل اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ فرماتا ہے قطعاً ایسی جگہ نکاح نہیں کرنا ہے. یتیم بچی کے ساتھ نکاح پھر نہیں کرنا، اور عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، یتیموں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا ہے. ہاں اس وجہ سے کرتے ہو کہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں، میں اس کی سربراہی کروں گا، میں اس کو اپنی بچیوں کے ساتھ، بہو ہوگی میری بچیوں کی طرح ہوگی، میں اس کا حق ادا کروں گا. اپنے لیے رشتہ مانگتا ہوں، اس لیے مانگتا ہوں کہ اس کا کوئی اور خیال رکھے گا یا نہیں، میں رکھوں گا اس کا، اس لیے کہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، میں اس کا خیال رکھوں گا، پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر نیت میں گڑبڑ ہو تو اللہ فرماتا ہے خبردار، پھر یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنے. کیوں؟ جب یتیم بچی کے ساتھ نکاح کریں گے اور اس کے ساتھ ظلم زیادتی کریں گے تو پھر یہ جب اس کی اولاد پیدا ہوگی نا، پھر یہ اولاد کی تربیت ایسی کرے گی کہ وہ کہے گی کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، اچھا بیٹا فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. پھر اس کا بیٹا کیا کہے کہ میں اپنی ماں کا بدلہ لوں گا، انہوں نے میری امی کے ساتھ ایسے ایسے کیا، میں ان کے ساتھ ایسے ایسے کروں گا. تو وہ اٹھ کر پھر کیا کرتا ہے؟ بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور معاشرہ سارا کا سارا لڑائی جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے پہلے ہی اپنے کام سیدھے کر لو. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں کے حق میں، تو فانکحوا ما طاب لکم، نکاح کرو اپنی مرضی کے ساتھ، من النساء، اور عورتوں کے ساتھ، ان کے علاوہ اور عورتوں کے ساتھ کیا کرو؟ نکاح کرو. اور قرآن کہتے ہیں فانکحوا، نکاح کرو. کیسے کرو؟ ما طاب لکم، اپنی مرضی کے ساتھ کرو. یہ بھی اسلام نے ہمیں حق دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بچی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، بچہ اپنی مرضی سے شادی کرے گا، نکاح کرے گا، اس کے اوپر اپنی رائے کو مسلط نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. آج کل تو اگر وہ بچی کہہ دے نا کہ میں نے نکاح کرنا، او بس بہت بڑا جرم کر دیا اس نے. کیوں اس نے ایسے کہا ہے؟ اسلام نے، شریعت نے اس کو یہ حق دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ اچھا ہے کہ وہ خود کہے کہ میں نکاح کرنا چاہتی، یہ اچھا ہے، یا یہ اچھا ہے کہ وہ بغیر اجازت کے گھر سے نکل جائے؟ کیوں جی؟ رسوائی ہے کہ نہیں وہ؟ تو اسلام نے تو پہلے ہی وہ راستے بند کیے ہوئے ہیں، اسلام نے اس کو حق دیا ہوا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام سے نکاح کیا تو نبی علیہ السلام نے رشتہ مانگا تھا ان کا. کیوں جی مولانا صاحب؟ رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام نے؟ نہیں مانگا. پیغام کس نے بھیجا تھا نکاح کا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا خط کے ذریعے سے، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کیا کر لی، قبول کر لی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت علی سے کیسے ہوا تھا؟ کون گیا تھا رشتہ مانگنے کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود گئے تھے، خود انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول کر لیے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ شریعت اور اسلام اور ہے، اور ہم نے جو کچھ بنائے ہوئے یہ اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اپنے رسم رواج، اپنے طریقے بنائے، اور ان کو ہم نے اسلام اور شریعت کا نام دیا ہوا ہے۔ شریعت اسلام وہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہم کرتے ہیں، شریعت اسلام وہ ہے جو قرآن کہتا ہے اور حدیث کہتی ہے، یہ شریعت ہے۔ اسلام نے عورت کو بھی حق دیا ہے کہ مرضی ہے تو نکاح کرے، مرضی نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ لڑکے کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، مرضی ہے، لڑکی پسند ہے تو نکاح کرے، نہیں پسند نہ کرے۔ پردے کا کتنا سختی کے ساتھ حکم ہے۔ نماز بعض اوقات عورت کے لیے کیا ہے؟ معاف ہے، حیض ہے، نفاس ہے، معاف ہے اس کے لیے۔ روزہ کتنا اہم عبادت ہے، لیکن وقتی طور پہ اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا، بیماری کی حالت میں چھوڑ دو۔ پردہ ایسے حکم ہے، کسی جگہ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت فلاں جگہ پر بے پردگی کرے۔ کسی جگہ ہے ایسے؟ کسی جگہ نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گی، وہاں بھی پردہ ہے، اس کا پردہ کرے گی، کوئی ضرورت نہیں چہرہ کھولنے کی، سوائے اس کے کہ یہاں کوئی زخم ہو یا دانہ ہو، وہ علیحدہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر کے ساتھ چہرے کا کیا کام ہے؟ بخار ہے، کوئی اور بیماری ہے، بتاؤ نا اس کو یہ بیماری ہے، یہ وجہ۔ چہرہ اس کے سامنے بھی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے شریعت کی، نکاح کی، اب اسلام کہتا ہے، شریعت کہتا ہے بالکل اپنا چہرہ کھول دے۔ جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے نا، رشتے والے کے ساتھ اپنا برقع کیا کر دے؟ ہٹا دے، دیکھ لے ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے دیکھ لے، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی گزارنی ہے۔ اب اس جگہ اسلام کہتا ہے کہ عورت بے پردگی کر سکتی ہے، جہاں نکاح ہو رہا ہے اس کو اپنا آپ دکھا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ اگر اس کو پسند آئی تو ٹھیک ہے، نہیں پسند آئی تو بس ٹھیک ہے، ایک ملاقات، ایک نظر اس کو دیکھ لے، وہ ٹھیک ہے نا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو، اپنی مرضیوں کے ساتھ کرو، تاکہ کل والے دن پھر گڑبڑ نہ ہو، معاشرہ خراب نہ ہو، پھر خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں نا۔ اس لیے پہلے ہی سے جو ہے اپنے کام شریعت کے مطابق کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ماں جو ہے نا، یہاں جو قرآن نے ذکر کیا ہے ماں، اس سے مراد صفات ہے عورت کی، کہ عورت کے ساتھ نکاح کرو، صفات جو تمہیں پسند ہے اس کی، اور صفات اس کی کتنی ہے؟ وہ 3 ہے۔ سب سے پہلے وَدِينُهَا، عورت کی دینداری کو دیکھو۔ نمبر 2 وَحَسَبِهَا، اس کے نسب کو دیکھو، خاندان کو دیکھو۔ نمبر 3 وَلِجَمَالِهَا، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھو، خوبصورتی کی وجہ سے اسے کیا کرو؟ نکاح۔ اب جو چیز آخری تھی نا، ہم نے اس پہلے آخری والے کو کیا کر دیے؟ پہلے نمبر پہ رکھے۔ پہلے کرتے ہیں جی میرے لیے رشتہ دیکھو نا، ناک جڑی ہے نا ذرا پتلی جی ہوئے، ہاں جی، تو رنگ سارا گورا جا ہوئے، اور اس طرح ہو، اس طرح ہو، اس طرح کا رشتہ میرے لیے دیکھو۔ زینت کو پہلے بیان کرتے ہیں ہم لوگ، زینت کو دیکھتے، خوبصورتی کو، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دیندار ہے یا نہیں۔ کبھی کسی نے پوچھے کہ یہ آپ کی بچی کے ساتھ ہم رشتہ کرنا چاہتے، یہ 5 وقت نماز پڑھتی ہے یا نہیں؟ پوچھے کبھی کسی نے؟ نہیں، یہ نہیں پوچھنا ہے۔ یہ پوچھیں گے کتنے کلاسیں پڑھی ہے، اسکول کالج، یہ نہیں پوچھیں گے نماز پڑھتی ہے یا نہیں، اس نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے یا نہیں، اس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ عقیدے کے اوپر تو نکاح ہوتا ہے، عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا نکاح ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں پوچھیں گے۔ خوبصورتی دیکھیں گے، جہیز کو دیکھیں گے یہ کیا چیز ساتھ لے کر آئے گی، ہاں جی، بھائیوں کو دیکھیں گے اس کے بھائی کتنے ہیں، ان چیزوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہماری شادیاں ناکام ہوتی ہے نا، کہ اس میں دین کا نام ہی نہیں ہوتا۔ پہلی صفت عورت کی دیکھنی ہے، یا آپ نے اپنی بچی کسی مرد کو دینی ہے، لڑکے کو دیکھنی، پہلی صفت کیا ہے؟ وَدِينُهَا، اس کی دینداری دیکھے کہ یہ بچہ نمازی ہے یا نہیں، اسے قرآن پڑھا ہوا ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ دیندار آدمی کو اپنی بچی دے دو، دنیا دار کو نہ دو۔ اتنی بات ضرور ہے، غریب ہوگی، سوکھی روٹی کھائے گی، لیکن اگر دیندار کو رشتہ دے دیا نا، یہ بات ضرور ہے کہ یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے؟ ظلم کرے۔ غربت ہوگی، ضرور ہوگی،
فقر و فاقے ہوں گے، ظلم نہیں ہوگا اس کے ساتھ. لیکن اگر دنیا دار کو دے دی نا تو پھر اس کی زندگی وہاں کیا ہوگی؟ خراب. اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا نا کہ عورت کے حقوق کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو وہ آپ کی بچی کے ساتھ کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا. پھر اس لیے دینداری کو دیکھنا ہے، پہلے اس کی دینداری کو دیکھو کہ یہ دیندار ہے یا نہیں، پھر اس کے نسب کو دیکھو، پھر اس کی خوبصورتی کو دیکھ لو. تو قرآن کہتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو اپنی مرضی سے، مِنَ النِّسَاء، باقی عورتوں کے ساتھ، مثنا، دو دو، و ثلاثہ، تین تین، و رباع، چار چار. ہاں، ایک کا تو کدھر نام بھی نہیں ہے. کیوں جی؟ ایک کا ذکر ہے؟ ہاں، ایک کا تو نہیں، شروع ہی دو سے کی ہے. نکاح کرو کتنے کتنے؟ دو دو، تین تین، چار چار. اس سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے نا. اور بیویاں بہت ساری ہوں گی تو بندے کا دل پھر ٹھیک مطمئن رہتا ہے نا، خوش رہتا ہے ہر وقت نا. ہاں، حشاش بشاش رہتا ہے. لیکن ایک ہی ہو تو لازمی بات ہے کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے پھر. ہاں، دو دو، تین تین، چار چار کرنے سے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہاں رواج نہیں ہے. یہاں اگر آپ نے کہہ دیا میں نے دوسری شادی کرنی ہے، بس مصیبت آ گئی. سب سے پہلے تو باپ کہ نکل ادھر سے، گھر سے ہی نکل جائے ادھر، تو نے یہ کیوں کہا میں نے شادی کرنی ہے. پھر والدہ وہ دشمنی شروع کر دیتی ہے، اور بیگم کا صاحبہ کا تو کچھ کہے ہی نہیں نا. ہاں ہاں، وہ تو اللہ ماشاء اللہ. قرآن کہتے ہیں نہیں، نکاح کرو دو تین چار، جتنے زیادہ کرو گے اتنے زیادہ بہتر ہے. معاشرہ تبھی ٹھیک ہوگا نا. کتنی لڑکیاں بیٹی ہوئی ہے ابھی، کتنی بیوائیں بیٹی ہوئی ہے، کتنی متعلقہ بیٹی ہوئی ہے. یہ کیوں بیٹی ہے؟ اس لیے کہ دوسری شادی کوئی نہیں کرتے. ہاں جی، اب پہلی شادی کریں گے تو بیوہ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ وہ تو ساری زندگی بیٹی ہی رہے گی نا. مطلقہ کے ساتھ کون کرے گا؟ ہاں جی، کوئی بھی نہیں کرتا اس کے ساتھ. وہی معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن جاتے ہیں پھر. ہاں جی، پھر لوگ باتیں کرتے ہیں فلاں کے گھر فلاں آتا جاتا ہے، فلاں. تم نے کیوں شادی نہیں کرائی اس کی؟ شادی کراتے ہیں نا اس کے ساتھ، خود اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں نا، بچاتے ہیں اس کو گناہ سے. لیکن کرتے نہیں، عمل نہیں کرتے، باتیں ہم لوگ سب لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. ہاں جی، تو اسلام کہتا ہے دو دو، تین تین، چار چار نکاح کرو، زیادہ سے زیادہ نکاح کرو. جتنے زیادہ کرو گے اتنا معاشرہ ٹھیک ہوگا خود بخود. فرمایا مثنا و ثلاث و رباع، نکاح کرو دو دو، تین تین اور چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہو اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی کافی ہے. یہ ایک آدمی ایک نکاح ڈرپوک کے لیے، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ بہادروں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہادر دو دو، تین تین، چار چار کرے، ٹھیک ہے. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر زیادہ ڈر لگتا ہے نا تمہیں تو پھر ایک کافی ہے، ٹھیک ہے. ہاں، یہ ڈر جو ہے، ڈر سے مراد عدل و انصاف نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ عدل و انصاف نہ کر سکو. مرد کو اللہ نے طاقت دی، عدل و انصاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کر سکتا ہے اگر یہ کرنا چاہے تو نکاح دو تین چار کرو، لیکن عدل و انصاف ان میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ پھر ایک کو بالکل ہی فلا تمیل کل المیل، ہاں، ایک کو بالکل ہی جناب سیڈ پہ لٹکا دو، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، نہ طلاق دیتے ہو نہ اس کا حق ادا کرتے ہو. ایسے بھی نہیں کرنا ہے، ظلم اس کے ساتھ نہیں کرنا. حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی دو بیویاں ہو اور اس میں عدل نہ کرتا ہو، قیامت کے دن یہ ایسی حالت میں آئے گا، اس کا ایک طرف جسم کا ایک حصہ کیا ہوگا؟ کھجور کی تنے کی طرح خشک ہوگا. دور سے لوگ پہچانیں گے بھائی یہ ظالم آ رہا ہے، اس نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا ایک کا. تو ایسے نہیں کرنے ہیں. دو کیے، تین کے، چار، پھر ان کے حقوق کیا کرنے ہیں؟ ادا کرنے ہیں. یہ نہیں کہ حق ادا نہ کرو. پھر ایک واقعہ آتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. بیٹھے ہوئے تو اور ایک عورت آئی اور اس نے کہا حضرت میرا خاوند بڑا نیک ہے، وہ ساری رات نوافل پڑھتا ہے اور روزانہ دن کو روزہ رکھتا ہے. تو یہ بات کہہ کہ وہ چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بات ہے، بڑی بڑا نیک ہے. پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا حضرت آپ کو پتہ چلا اس نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے خاوند کی تعریف کی. انہوں نے کہا تعریف نہیں کی، شکایت لگائی ہے آپ کو. تعریف اگر عورت نے کرنی ہوتی وہ باقی عورتوں کے سامنے باتیں کرتی ہے، ہاں، کہ میرا خاوند اس طرح اس طرح. آپ کو آ کر کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ آپ کے سامنے اس نے شکایت کی ہے کہ بھائی وہ ساری رات نفلیں پڑھتے ہیں، میرے قریب نہیں آتے، میرا حق ادا نہیں کرتا، دن کو روزے رکھتا ہے اور میرا حق ادا
نہیں کرتا، یہ اس نے اس طرح شکایت لگائی. آپ نے فرمایا اچھا چلو اس کو بلاؤ، اس کے شوہر کو. اس کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا تمہاری کیا ترتیب ہے؟ انہوں نے کہا بس اللہ نے توفیق دی ہے، میں ساری رات نوافل پڑھتا ہوں، دن کو میں نفلی روزے رکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، فرمانے لگے اللہ کی عبادت سے تمہیں کسی کو روک نہیں سکتا نا. اب کیسے میں اس کو کہوں بھائی نوافل نہ پڑھو، کیسے میں کہوں اس کو بھائی روزہ نہ رکھو؟ تو اس صحابی کو کہتے اب اس کا حل بھی نکالو نا. حل کیا ہے اس کا؟ صحابی نے کہا حضرت کا حل یہ ہے، آپ اس کو کہے کہ 3 راتیں آپ نے نوافل پڑھنی ہے، 3 راتیں، لیکن چوتھی رات میں آپ نے سونا ہے، آپ نے نوافل نہیں پڑھنا ہے. 3 روزے رکھو نفلی، لیکن چوتھے دن آپ نے ناغا کرنا ہے، چوتھے دن روزہ نہیں رکھنا. صحابہ تو صحابت ہے نا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تو یہ بات سنی نا، تلوار نکالی، فرمایا یہ جو بات تم نے کی ہے نا کہ 3 دن نوافل پڑھو چوتھے رات نہ پڑھو، اور 3 روزے رکھو چوتھا نہ رکھو، اس کے اوپر دلیل دو ورنہ میں تمہارا سر قلم کرتا ہوں. دین کے اندر نئی نئی باتیں بناتے ہو، دلیل دو اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا میرے پاس دلیل ہے نا. سورہ نساء کی دلیل ہے. اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. نکاح کرو مرضی سے 2 2 3 3 اور 4 4. تو 4 نکاح کی اجازت اللہ نے ہر مرد کو کیا ہے دی ہوئی ہے نا. اگر یہ آدمی 4 شادیاں کرتا تو 3 راتیں یہ باقی عورتوں کے پاس ہوتا، چوتھی رات اس کے پاس ہوتا نا. تو بس ٹھیک ہے. یہ وہ جو 3 شادی اس نے نہیں کی ان دنوں میں یہ کیا کرے 3 راتیں نوافل پڑھے، لیکن چوتھی رات اس عورت کا نمبر ہے، اس میں یہ نہ پڑھے. اگر اس کی 3 بیویاں اور بھی ہوتی تو 3 دن وہاں رہتا نا، یہ چوتھے دن اس عورت کے پاس رہتا. تو بس ٹھیک ہے، یہ 3 شادیاں اور نہیں کرتا، یہ 3 روزے رکھے، لیکن چوتھا نمبر اس کے چوتھے دن والا اس کے نمبر پہ نہ رکھے. حضرت عمر رضی بڑے خوش ہوئے نا، فرمایا چلو آج مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے صحابی کو بتایا یہ روٹین ہے تمہاری، 3 دن نوافل پڑھنے ہیں رات میں، چوتھی رات میں نہیں، اور 3 دن روزے رکھنا ہے، لیکن چوتھے دن تم نے کیا کرنا ہے ناغا کرنا ہے. عبادات اچھی بات ہے، لیکن معاملات بھی بہت اہم ہے نا. حقوق العباد بھی تو ادا کرنے چاہیے نا، یہ بھی تو کرو نا. ہاں عورت کی ہے پھر عورت کے حقوق بھی ادا کرو. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً تو ایک ہی کافی ہے، اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یا وہ جو تمہاری باندیاں ہیں، تمہاری باندیاں ہیں نا پھر وہ تمہارے لیے ہے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ اس بات میں احتیاط ہے، یہ بات قریب ہے اس کے، اللہ تعولوا کہ تم گناہ میں نہیں پڑو گے، اللہ تعولوا اللہ تظلموا تم ظلم سے بچ جاؤ گے. احتیاط اسی کے اندر ہے. تو آج ہم نے 2 قوانین پڑھے ہیں معاشرے کی اصلاح کی. ایک یہ کہ یتیموں کا حق نہ کھاؤ، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو. دوسرا یتیم بچیوں کا بھی حق ادا کرو، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو. معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق.